السلام علیکم 10th کلاس، یہ آپ کا لیکچر نمبر 13 ہے، جس میں ہم زوجین کے حقوق و فرائض پڑھیں گے. پیج نمبر 73 ہے. سب سے پہلے ہم حقوق و فرائض کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق کیا ہے اور فرائض کیا ہیں. جب ہم دوسروں سے اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے، یعنی کہ والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری پرورش کرنا ہے، ہماری ضروریات اور خواہشات کا احترام کرنا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنا ہے. اور ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم پوری ایمانداری سے ان کی طرف سے دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور زندگی میں اگر بہتر طریقے سے جو ہے اور انصاف پر مبنی اور پوری ذمہ داری سے ان کی طرف سے دی گئی سہولیات کی کوشش کریں اور بہتر طریقے سے زندگی کو گزاریں اور سچائی اور حقیقت کی طرف جو ہے چلیں. اب یہ کیا ہے کہ زوجین کے حقوق و فرائض کیا ہے. یہ زوجین ہم آئلی زندگی میں پڑھ چکے ہیں. آئلی زندگی میں خاندان کے اندر مختلف رشتے جن میں ماں باپ، بہن بھائی، خالہ ماموں یا چچا وغیرہ تھے، وہاں پہ ایک بہترین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ دارانہ رشتہ جو ہے وہ زوجین کا ہے، جس میں میاں بیوی شامل ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق اب میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق و فرائض کیا ہیں. حقوق کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے اور فرائض کی، ڈیوٹیز کی بات نہیں کی جاتی یا سروسز کی بات نہیں کی جاتی. لیکن کیا ہے کہ ہم جب ہم کسی چیز کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہماری فرائض میں بھی کوئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اب اسی چیز کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے. نان نفقہ مین اس کے رہنے سہنے کی سہولیات اور کھانے پینے کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے. اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے. اب یہاں پہ ہم فوری طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے. تو وہاں پہ ہمارے فوراً بیوی اور بچوں کے فرائض میں بھی یہ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے دی گئی سہولیات پر شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کا ساتھ دیں اگر وہ کسی مشکل میں ہے. تو بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا اپنی دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار ہے. یعنی کہ اگر بیوی کے پاس کچھ رقم ہے یا اس کے پاس مہر کی رقم ہے، حق مہر کی رقم ہے، یا اس کی ذاتی ملکیت میں کوئی جائیداد ہے تو وہ اس سے کاروبار کر سکتی ہے لیکن جائز حدود میں. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، عدل اور احسان کا رویہ اختیار کرے، وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے. یہ سب جو ہے ابھی شوہر کے فرائض چل رہے ہیں. شوہر کے فرائض چل رہے ہیں اور بیوی بچوں کے حقوق چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں فرمانبردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی محافظ ہوتی ہیں. اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں، نہ صرف گھر کی محافظ ہوتی ہیں بلکہ اس کے بچوں کی تربیت، پرورش اور ان کی صحت کی حفاظت کی ذمہ دار بھی وہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھر کے اندر دیگر ساز و سامان اور مال و دولت کی بھی وہ محافظ ہوتی ہیں. اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت، ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں. مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں. بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے. یعنی کہ ایک امانت کی طرح، اب اس میں بہت گہری باتیں بھی کی گئی ہیں. ایک جملے میں ایک امانت کی طرح حفاظت کرے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں ہے تو اس میں ایک بہت طویل مضمون چھپا ہوا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں، اور شوہر کی عدم موجودگی میں ایک بیوی جو ہے وہ تمام اشیاء کی حفاظت کرے. اس کے راز افشا نہ کرے، یعنی کہ دوسروں کو نہ بتاتی پھرے کہ میرے شوہر میں یہ برائی ہے یا یہ خامی ہے. گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے. اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے. نسب و نسل یعنی کہ اس کے اعلیٰ خون کی یا اعلیٰ خاندان کی یا اعلیٰ نسل کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے مینار نور ہے. آپ نے فرمایا مینار نور ہے یعنی کہ ایک روشن چراغ ہے.
खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं कौन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। मैं यहाँ पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो मैं से मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान भी है कि अच्छी औरत वो है कि जब शोहर इसे देखे तो इसे मुसर्रत हो, खुशी हो। मुसरत का मतलब खुशी हो। वो इसे हुक्म दे तो वो अतात करे, और इसकी अदम मौजूदगी गैर हाज़िरी में इसके माल की और अपनी हिफाजत करे। यानी कि ये सारे जो थे ज़ौजैन के हकूक़, यानी कि बीवी के हकूक़ क्या हैं और बीवी के फ़राइज़ क्या हैं, मर्द के हकूक़ क्या हैं और मर्द के फ़राइज़ क्या हैं, ये दोनों चीज़ें आई हैं। अब अगला आगे औलाद के हकूक़ व फ़राइज़। औलाद के इस्लाम में वालिदैन पर औलाद के हकूक़ मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हकूक़ जो है वो तब से शुरू हो जाते हैं कि उसकी परवरिश और उसकी या अय्युहल्लज़ीना आमनू हुआ अनफुसकुम कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए अहले ईमान, अपने आप को और अपने अहले खाना को दोज़ख से बचाओ। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे, अच्छी तरबियत का अहतमाम करे और फिर अच्छी जगह शादी करे। ये वालिदैन के फ़राइज़ आ गए। औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ़ रखें। ये ना हो कि एक बच्चा जो है वो उस ज़्यादा प्यारा है और बाकी बच्चे जो हैं वो प्यारे नहीं हैं। वालिदैन की वफ़ात के बाद भी औलाद सालिहा यानी कि नेक औलाद इनके नामा अमाल में नेकियों में इजाफ़ा करती है, नामा अमाल में नेकियों में इजाफ़ा करती है। औलाद के फ़राइज़ अब यहाँ पे आगे वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी और औलाद की हकूक़ थे, औलाद के हकूक़ थे पहली दो लाइनों में। अब यहाँ पे औलाद के फ़राइज़ आ गए हैं और वालिदैन की जो है वो हकूक़ आ गए हैं। औलाद के फ़राइज़ हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा वालिदैन का हर हुक्म बजा लाएँ, इनसे रहमत व मोहब्बत और नरमी का रवैया इख्तियार करें, इनकी राय को अपनी राय पर मुकद्दम समझें। किनकी राय को? वालिदैन की राय को। ख़ास तौर पर जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो इनके जज्बात का ख्याल रखते हुए इनसे नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ। अपनी मसरूफ़ियात में से मुनासिब वक्त इनके लिए मुख्तस करें, इनकी भरपूर खिदमत करें और इनकी वफ़ात के बाद इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहल ज़ुल्लि मिन्नर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन दोनों को उफ़ भी ना कहो और ना ही इन्हें झिड़को, और इनसे नरमी से बात करो और रहमत के साथ आजिज़ी के बाजू इनके लिए झुकाए रखो। कहो, ए रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। ये आपका जो है ज़ौजैन के हुकूक़ व फ़राइज़ मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? आइली ज़िंदगी से मुराद हमारा चैप्टर अगर जहाँ पे पेज नंबर 72 शुरू हो रहा है वहाँ पे जो हम देखेंगे पहली उसमें होगा कि आइली ज़िंदगी से मुराद ख़ानदानी ज़िंदगी यानी कुनबा। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं यानी कुनबा, उसके साथ लिख सकते हैं। बस एक लाइन का जवाब होगा, आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी यानी कुनबा या कुनबा या बस ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है कि ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी की अहमियत पर नोट लिखें। ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी की अहमियत जो है वो यहाँ से ही शुरू हो जाएगा कि ख़ानदान अगर हम ऊपर से देखें तो 1 2 3 थर्ड लाइन से शुरू करेंगे कि ख़ानदान माशरे का बुनियादी जुज़ है और माशरे के ख़ानदान माशरे का बुनियादी जुज़ है। माशरे के असरात ख़ानदान पर भी मरतब होते हैं। माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और मर्द औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी पर है। इस पाकीज़गी के मुतासर होने से पेचीदगियाँ पैदा होने के साथ साथ HIV एड्स जैसे मुहलक अमराज पैदा होते हैं। इसलिए इस्लाम ने अल्लाह की कायम की हुई हदूद पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है। इस पर अमल ना करने की सूरत में माशरे की शराज़ा बंदी नामुमकिन है और माशरा इंतशार से नहीं बच सकता। हमारा क्वेश्चन क्या था, हम दोबारा देखते हैं कि ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें। तो यही कि ख़ानदान का निज़ाम अगर अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर नहीं है तो वहाँ पे क्या HIV
یا ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ نمبر 3 لائن جو ہم نے شروع کی تھی، خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV، ایڈز جیسے مہلک امراض قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن کا آنسر ہو گیا۔ اب ہم تھرڈ کوسچن کا آنسر دیکھتے ہیں۔ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ یہ ہمارا ہم نے اس کا دیکھا تھا کہ زوجین کا ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے۔ یہاں سے ہمارا ہوگا کہ یہاں سے اسلامی تعلیمات کے مطابق یہیں سے زوجین کے حقوق و فرائض جو ہیں یہ دونوں آ جائیں گے۔ اس میں لانگ کوسچن بھی آ جائے گا۔ زوجین کے حقوق و فرائض پر نوٹ لکھیے۔ یہاں زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، یہ بھی ہم اس کا لکھ سکتے ہیں کہ زوجین مکمل بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت اگرچہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس لیے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی جو ہے اچھی طریقے سے پرورش کرے یا دیکھ بھال کرے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اور اسی طرح مرد کے بھی جو تھے آپ کے اسی میں بیوی کا فرض ہے۔ اب یہ مرد کے فرائض تھے ہم بتا رہے، اب یہاں بھی بیوی کے فرض سیکنڈ پیراگراف میں فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اور بس یہاں تک اس کے امانت کی طرح حفاظت کرے یا اس کی آبرو اور نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ یہ سارا اس کے اندر آ جائے گا۔ زیادہ اگر شارٹ میں، اگر لانگ میں ہے تو پھر تو آپ پورا ٹاپک لکھو گے۔ اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم نے یہ اگر ہم لاسٹ لائن دیکھیں 73 پیج پہ لاسٹ لائن دیکھیں، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں، حقوق و فرائض، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں، تو پھر یہاں سے ہم جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے، وہاں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اوپر ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، اولاد کے حقوق اور اولاد کے فرائض۔ والدین کے حقوق اور والدین کے فرائض، اس کو دو طرح ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں اور دونوں طرح کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ کبھی والدین کے حقوق آ جاتے ہیں اور کبھی اولاد کے حقوق آ جاتے ہیں، اور کبھی والدین کے فرائض آ جاتے ہیں اور والدین کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی آنسر جو ہے، یہ دونوں طرح کوسچن آتا ہے تو اس کا ہم نے آنسر یہی دینا ہوگا، لیکن یہ کہ سمجھ کے کہ ہمیں اگر والدین کا پوچھا گیا ہے تو ہم پھر والدین کا بتائیں گے، اور اگر اولاد کا پوچھا گیا تو پھر ہم اولاد کا بتائیں گے۔ چونکہ یہاں پہ آپ کا کوسچن ہے اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں، تو ہم والدین یہاں سے ہیڈنگ دیں گے، اولاد کے حقوق، اور پھر فرائض نیچے آئیں گے۔ اب بھائی ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے، والدین کی وفات کے بعد اولاد صالحہ ان کی نیک اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے، عدل و انصاف قائم رکھیں، یہاں تک لیں گے۔ اولاد کے فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت نکال کر ان کے لیے مختص کریں اور ان کی بھرپور خدمت کریں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ہمارا کوسچن نمبر 4 کا آنسر۔ اب نمبر 5 ہے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد ہوا؟ آپ کا اس چیپٹر کے لاسٹ جو آیت لکھی ہوئی ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا، یہ والی جو آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ ان دونوں کو ترجمہ اس کا یہ ہے، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، کن دونوں کو؟ والدین کو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ آپ کا آئلی زندگی والا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ 10th کلاس آپ کا آئلی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں MCQs اور شارٹ کوسچن بھی بہت زیادہ ہے، ذرا دھیان سے کیجیے گا۔ اسٹینڈرڈ بھی آپ کا ہائی ہو چکا ہے 10th کلاس، تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے
کہ آپ اس سارے کو دھیان سے یاد کرو گے. ایک ایک لفظ اس کا ایم سی کیوز کے لیے پوری ہر لائن میں ایک ایم سی کیوز موجود ہے اور ہر لائن میں ایک شارٹ کوسچن موجود ہے, تو آپ دھیان سے اس کو تیار کیجیے گا.